بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام محرم الحرام کا خاص ہے اور وقاص علی خالد آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان کے مایہ ناز عالم دین علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالمہ محترمہ خانم ہما تقوی صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز عالم دین منہاج القرآن سے آئے ہمارے خاص مہمان علامہ ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور تاریخ نے دیکھا، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزت مآب جناب برادر محترم علامہ وقاص خالد صاحب، میں آپ کے اور آپ کے ادارہ کی ان کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تذکرہ پاک کے لیے مجھے بھی یہاں موقع دیا اور مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا، اور یقیناً بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے اس کی روشنی میں ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اور آپ کے اس موقف کو جو کربلا میں آپ نے پیش کیا اور جو پھر آپ نے کردار وہاں پہ دکھایا، ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ صحیح۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث پاک کا جو معنی ہے، مطلب ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ من جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے یہ تبعیض کے لیے بھی آتا ہے اور بیان کے لیے بھی آتا ہے۔ پہلا جو ہے منی، اس میں من تبعیض کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اصل ہوں، حسین میری فرع میری شاخ ہے، میں کل ہوں، حسین میری جز ہے۔ اور اگلا دوسرا جو من ہے وہ انا من حسین، یہ تبعیض کو بیان نہیں کر رہا، یہ للبیان، یہ بیان کر رہا۔ آقا فرماتے ہیں وہ انا من حسین، ایک وقت آئے گا کہ تم مجھے دیکھو گے تو حسین کی شکل میں دیکھو گے، حسین کے کردار میں میرا کردار تمہیں نظر آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین، آپ نے صحیح جو موطئ امام مالک کے اندر روایت موجود ہے اس میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں مشعل راہ کے طور پر اور اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ اور جو صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک اس میں آپ فرماتے ہیں میں تمہیں دو بڑی گراں قدر چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا حسین تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے نعوذ باللہ یہ بھول کر نہیں فرمایا کہ ایک خطبے میں فرما دیا میری سنت اور دوسرے میں فرما دیا حسین کا کردار، نہیں، آپ نے قصدن عمدن نبوت کی زبان اطہر سے یہ بیان کیا ہے۔ اور آپ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ہم نے اپنے نبی کو وہ علوم دیے ہیں جو آپ بھولتے نہیں ہیں۔ آپ نے پہلے جو فرمایا دوسری بار جو فرمایا اس میں ایک ربط ہے، آپ گویا یہ فرما رہے ہیں کتاب اللہ کی تفسیر جس طرح میری سنت ہے اسی طرح میرے حسین کا کردار وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، میری سنت کا تسلسل ہے، میری سیرت کا تسلسل وہ حضرت امام حسین کا کردار ہے۔ تو کربلا کے جو اسی لیے حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل یہ اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ گویا انہوں نے قرآن پاک میں یہ دیکھا کہ اللہ نے اسوہ کے طور پر یہ حضرت ابراہیم کا نام لیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، اور یہ نبی پاک کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں حضرت مولانا سید محمد دو
غزنوی اپنی کتاب کا ٹائٹل یہ لکھتے ہیں کہ اسوہ امام حسین کا کربلا میں جو کردار تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور آپ نے وہاں پہ کیا پیش کیا؟ آپ نے وہاں نمونہ کیا دیا؟ سب سے پہلے آپ نے اخلاص، للہیت، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد، ہم تو جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم شہادت کا رتبہ وہ اس پہ فائز ہوتے تو اللہ کے لیے۔ حضرت امام حسین نے دوسرا آپ نے یہ پیش کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سید الشہداء حمزہ ورجل قام الی سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، ایک تو میرے چچا جو احد میں شہید ہوئے، ان کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا یہ سید الشہداء ہیں، اور وہیں پہ فرمایا کہ ایک وہ شخصیت بھی سید الشہداء ہوگی کہ جو آئیں گے دنیا میں ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہیں گے، اس کو نیکیوں کا سبق دیں گے، برائیوں پہ اس کو ٹوکیں گے، مگر شہید ہو جائیں گے۔ وہ میرا نواسہ امام حسین، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ آپ نے ایک ظالم حکمران کے سامنے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان، آپ نے اضعف الایمان کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ امام حسین اللہ کو محبوب اتنے تھے کہ آسمان سے نبی پاک علیہ السلام پہ فرشتہ بھیجا جس نے آ کے یہ بشارت دی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسین کے کردار کو اللہ نے سردار کا کردار بنا دیا۔ یہ سرداروں کا گھرانہ ہے جس گھرانے نے اپنی شاہ صاحب خوب آپ نے بات کی ہے، اپنی قربانی پیش کر کے دین کو بچایا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کوئی عام شخص شہید ہو جائے ملک و قوم کی خاطر تو قوموں کو زندگی وہ عطا کر جاتا ہے، اور حسین ابن علی کی شہادت نے، امام حسین نے کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس قربانی نے قوم کو زندہ کیا، اس قربانی نے دین کو زندہ کیا۔ بقا بخشی خانم صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یزید چاہتا تھا آپ بیعت کریں، کیا وجوہات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہ کی اور اس کا مقابلہ کیا اور دین کو بقا بخشی؟ آج کے نوجوان نسل کو بتائیے تو صحیح کہ وہ چاہتا کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، یہ موسٹلی جیسے کہ آپ مختلف انداز میں پڑھتے ہیں کہ یزید کے کردار کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک کانسیپٹ جو لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید یہ ایک ریاست کی جنگ تھی، شاید یہ حکمرانی کی جنگ تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینے کو چھوڑ کر اس نظریے کو اپنی ٹھوکر میں رکھ دیا کہ اگر یہ حکمرانی کی جنگ ہوتی تو جہاں پہ انسان کو تسلط حاصل ہوتا ہے وہ شخص وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ لیکن جو یزید کا کردار ہے، اگر آپ دیکھیں تو جب یزید نے بیعت لینے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، کیونکہ اس کا جو پیغام تھا وہ خط کی صورت میں آیا تھا، کہا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو سمجھ لو کہ پورا مدینہ تمہارا ہو گیا، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو سمجھ لو تم ایک جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر گئے، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، گورنر نے جب بلایا امام حسین علیہ السلام کو، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور بہت سے 2-3 اصحاب جو تھے امام حسین کے ان کے ساتھ گئے۔ جب اس نے بیعت کا تقاضا کیا تو امام حسین علیہ السلام نے بہت لمبی تقریر نہیں کی۔ امام حسین کا وہ لازوال جملہ جو ہم مطلب اگر ہزاروں تقریریں بھی کریں تو امام حسین علیہ السلام کے اس ایک جملے پہ تقریریں قربان ہو جائیں کہ جب امام حسین اس کے سامنے کھڑے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر لے۔ یہ جو جملہ تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے، اس میں نہ تو امام حسین نے اپنا شجرہ گنوایا، نہ اپنا حسب و نسب بیان کیا، نہ اپنی والدہ کا، نہ اپنے نانا کا کوئی رشتہ اپنے ساتھ جوڑا، بلکہ اتنا یقین تھا امام حسین علیہ السلام کو اپنے کردار پر، اپنی عبادت پر، اپنے خالق سے رشتے پر، کہ سامنے کھڑے ہو کر امام نے کہا کہ مجھ جیسا۔ اب یہ جو مجھ جیسا اور تجھ جیسا ہے، یہ بحث ہے جس نے فرق بیان کیا کہ مولانا
مولا حسین کیا ہیں اور یزید کیا ہے. جی. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا کہ دیکھیں کربلا جو ہے وہ نہ تو حسین کی یزید سے جنگ ہے بلکہ کفر کی توحید کے ساتھ جنگ کا نام ہے. اور علامہ صاحب ہمارے ایک ہیں وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چلا تھا وہ خنجر حسین کی گردن پہ نہیں چلا تھا, وہ حق کی گردن پہ خنجر چلا تھا اور چلانے والا باطل تھا, مگر گردن نے کٹ کر بتا دیا کہ حق آج بھی زندہ ہے اور باطل فنا ہو گیا. تو اب جو کرداروں کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کردار کیا تھا کہ حسین سراپا عطا, مولا حسین کا کردار اگر دیکھیے تو اطاعت, عطا, اخلاص, خدا کی محبت, عشق الہیہ, صبر, جود و سخا, شکر, ان تمام مرکبات کو اگر یکجا کیا جائے اور ایک بدن میں ڈالا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیکر تراشا جاتا ہے. لیکن اس پیکر کو تراشنے میں کمال کس کا تھا؟ ان ہاتھوں کا جو وحی الہیہ کے بغیر کلام نہیں کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا کردار اس لیے محکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسے کہ ابھی میرے بھائی نے بیان کیا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ چہرہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لے. پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کردار حسین پہ اتنا یقین تھا کہ انہیں پتا تھا کہ میں چلا جاؤں مگر قیامت تک کے لیے حسین جو ہے وہ مجھے زندہ رکھے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اس پہ گفتگو مدتوں سے ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. آج کے نوجوانوں کو, آج کے پاکستانیوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمائیں اسلام کیسے ہوتا ہے زندہ کربلا کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو اب شعر ہے یہ اب شعر نہیں رہا, میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے لیے ایک مقصد بن گیا ہے. اور مقصد اب یزیدیت اور حسینیت یہ دو کردار بن چکے ہیں. اب یہ دو نام نہیں رہے, دو ذاتیں نہیں رہیں, حق اور باطل میں فرق بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب قیامت تک امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تپتے ہوئے ریگے زار کربلا میں قیامت تک کے لیے حق کو زندہ کر دیا. حسین زندہ ہو گیا, یزید مر گیا, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کسی گھر میں یزید نہیں ہے. یزیدیت ختم ہو گئی, حسینیت زندہ ہو گئی. اب ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اب ان کا نام کوئی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا, اور حسین نام محبت سے رکھا جاتا ہے, ادب سے رکھا جاتا ہے. میرا نام بھی محمد حسین ہے. گھر گھر کے اندر اب حسین پیدا ہو رہا ہے, حسینیت زندہ ہو گئی. یہی وجہ ہے, یہ ہے کردار. یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو کہ نوجوانوں امام حسین کے نقش قدم پر چلو, یزید کی راہ کو چھوڑ دو. یزیدیت یہ باطل کا نام ہے, یزیدیت دہشت گردی کا نام ہے, اور اس نے سب سے بڑھ کر وہ دہشت گردی کو پروان چڑھایا اور ریاستی دہشت گردی کو پروان چڑھایا. اور آج جتنے دہشت گرد ہیں وہ یزید کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اس وقت دہشت گردی کی ابتدا اس نے ریاستی دہشت گردی کی, اور آج بھی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, شہید کر دیا گیا. یہ ریاستی دہشت گردی اس سے ابتدا ہوئی تھی اور آج بھی یہ موجود ہیں. اور یہ جو خوارج ہیں کہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا اس وقت سے بھی, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے. یہ ریاستی دہشت گردی اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے, اور اس کو ختم صرف ایک ذات کرے گی, ایک نام کرے گا, ایک کردار کرے گا, اور وہ امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے, فکر حسینی کو دل میں بسا کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, محرم الحرام کا خصوصی پروگرام کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. مقصد کربلا شہادت امام حسین علیہ السلام کا
تذکرہ ہم کر رہے ہیں ناظرین، اور شاہ صاحب قبلہ نے وہ حدیث پاک بھی پیش کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین رسول سے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول حسین سے کیسے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس پہ بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ لوگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود سے لے کر کربلا تک تو حسین مصطفیٰ سے تھے، مگر کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں، رسول حسین سے ہیں، دین حسین سے ہے، دین کو بقا بخشنے والی ذات حسین ابن علی کی ذات ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، محترمہ خانم ہما تقوی صاحبہ، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ شاہ صاحب قبلہ فرمائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے شہادت امام حسین کا تذکرہ کیجئے کہ اس سیرت کے ساتھ اس شہادت کا کیا تعلق ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر مومن کے دل کو تڑپا دینے والی بات ہے۔ اس کے جواب میں مضمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو ہے یہ بڑا غمناک ہے۔ سیدنا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ علیہ سفر میں تھے۔ ان کے ہم سفر بیان کرتے ہیں کہ اچانک ہم نے فرات کے کنارے سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہم نے عرض کیا حضرت آقا آپ کس سے فرما رہے ہیں، کون ہے یہاں سننے والا؟ آپ نے سوال کے تناظر میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، آپ کیوں اس طرح غمزدہ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، وہ اخبرنی، اور مجھے آ کے یہ خبر دی ان امتک ستقتل ابنک، آپ کی امت کے کچھ لوگ، آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ کے دل کے ٹکڑے، آپ کی آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اگر آپ پسند کریں کہ جس سرزمین پر ان کا مقدس لہو گرے گا میں وہاں کی مٹی آپ کو پیش کر کے دکھاؤں، تو میں نے کہا دکھاؤ۔ فمد یدہ، اس نے یہیں سے اپنے بازو کو لمبا کیا اور وہاں سے مٹھی بھر کر کربلا کی ریز سے وہ مجھے دکھائی، میں نے اس کو سونگا، تب سے میری آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے ہیں۔ سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ جو نقشہ پیش کیا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دے کر درج کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ اس کو سنبھال کے رکھو، یاد رکھنا جس دن اس کی رنگت وہ سرخ خون میں تبدیل ہو جائے گی اس دن یاد رکھنا میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، وہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوگی۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے، اور یہ ایک بار نہیں، جبریل ایک بار آئے، پھر دوسرا فرشتہ بھی آیا، تیسرا فرشتہ، 3 روایات میں ہی آتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قتل حسین، شہادت حسین یہ دیکھ کر سن کر، یعنی سال پہلے، ابھی آپ نوجوان نہیں ہوئے، ابھی آپ اس عمر کو نہیں پہنچے، ابھی آپ کربلا میں تشریف نہیں لے کر گئے، مگر ان ساری چیزوں سے بہت پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خبر سن کے رو رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے جب وہ اس بات کا تصور کرتے ہیں یا اس بات کا سوچتے ہیں۔ تو یقیناً سیدنا امام حسین، اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسوران، نبی پاک کے دونوں آپ نے بیٹے فرزند امام حسین اور امام حسن چھوٹی عمروں میں، ننھی منی عمروں میں خطبہ جمعہ سننے کے لیے آ رہے تھے، ننھے قدم، وہ تپتی ریت کی تپش کو برداشت نہ کر سکے تو گر پڑے، پھر اٹھے، اٹھنا چاہا تو گر پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، آقا نے خود خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، صفوں کو آپ نے چیر دیا، گردنوں کو پھلانگ دیا، اور خود جا کر دونوں کو اٹھا کر لائے۔ اور حدیث پاک میں آتا، آقا فرماتے ہما ریحانتا یا من الدنیا،
یہ میرے پھول ہیں، کانا یشمہما یضمہما، پہلے الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہے، دوسرے الفاظ جو اضافے والے ہیں یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، جو خزانہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ اور مجھے علامہ اقبال یاد آئے، فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یعنی علماء کی تقریریں کس مقصد کی ہے اگر وہاں پر مناقب اہل بیت بیان نہ کیا جائے، امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے، سیدہ فاطمہ کے مناقب بیان نہ کیا جائے، حیدر کرار کی تعریف نہ کی جائے، امام حسن کے وہاں فضائل بیان نہ کیا جائے، فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو یقیناً آج مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کی سیرت طیبہ وہ اپنے لیے مشرِ راہ بنائیں اور وہاں سے اسباق سیکھیں، اور اسی سبق کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے سے دو جہانوں کی ہماری کامیابیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ مقدر بنے گی اور ہمارا نصیب بنے گی۔ بالکل، بہت خوب شاہ صاحب آپ نے فرمایا۔ خانم صاحب آپ سے میرا سوال ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کو جو ایک شہرت ملی، جو ہمگیر ایک تذکرہ اس کو نصیب ہوا، اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، مگر جس شہرت کی حامل یہ شہادت ہے اور نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو شہرت امام حسین کا مقصد نہیں تھا، مقصد امام حسین علیہ السلام کچھ اور تھا، اور اگر مقصد کامل ہو تو پروردگار عالم اس مقصد کو دوام عطا فرماتا ہے۔ اب اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دیکھیں تو جب امام حسین چلے تھے کربلا کی جانب تو امام حسین کا ایک خطبہ ہے، جب حج کا احرام امام حسین علیہ السلام نے کھولا اور اس کو عمرے میں تبدیل کیا، اور جب تبدیل کرنے کے بعد امام حسین مڑے ہیں اور انہوں نے اپنے عمرے کو کامل کیا اور غلاف کعبہ کو پکڑا، اور غلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رب العزت سے گفتگو فرمائی اور پروردگار سے کہا۔ یہ خطبہ امام حسین کا اس قدر لازوال ہے کہ اگر اس خطبے کو پڑھا جائے تو سراسر اس میں آپ کو عشق الہیہ نظر آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا، حسین اپنی جان کے خوف یا اپنے مرنے کے ڈر سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ مجھے تیرے گھر کی حرمت عزیز ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ یہ مسلمان میرے خون سے تیرے گھر کو خون آلودہ کر دیں، تو میں تیرے گھر کی حرمت کی وجہ سے اس وقت حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہا ہوں۔ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا، آپ کو پتا ہے کہ جب امام حسین نکلے ہیں تو اس دور میں کوئی میڈیا اور کوئی مطلب واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پہ میں امام حسین علیہ السلام کے جو تفکر ہے اور تفاہم ہے اور شعور ہے اس کا ذکر ضرور کروں گی کہ امام حسین چاہتے تو خاموشی سے بھی نکل جاتے، مگر امام حسین نے پورے عالم اسلام جو کہ اس وقت مکہ میں موجود تھا اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی کہ دیکھو مقصد حسین سراسر توحید کی بقا ہے، مقصد حسین فقط دین کی بقا ہے، کہ جو میرے نانا کی محنت ہے اس محنت کو اپنے انجام تک پہنچانا امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ تو جب مقصد سراسر دین کے حوالے سے تھا تو رب العزت نے اس کا اجر بھی عطا کیا، اور وہ اجر اس طرح دیا کہ اگر آپ یاد کریے قربانی وہ تھی جب جناب ہاجرہ جو تھیں وہ بیابان میں دوڑی تھی آب زمزم پانی کی تلاش میں، اور انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، تو اس وقت بھی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر آج ہر حاجی اس وقت تک حج کامل نہیں کرتا جب تک وہ صحیح نہ کر لے۔ تو کسی سے پوچھئے کہ کس نے دیکھا کہ جناب ہاجرہ نے کتنے چکر لگائے، تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو طواف تھا صحیح تھی صفا و مروہ کی، وہ صحیح خالصتاً میری رضا میں تھی، اور جب عمل خالص ہو جائے تو پروردگار اسے دوام دیتا ہے۔ تو اسی طرح شہادت امام حسین علیہ السلام بھی ہے کہ وہ بیابان میں ہوئی مگر مقصد عظیم تھا، تو اس عظیم مقصد کی وجہ سے وہ شہادت آج اتنی کامل ہو گئی کہ اب جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اپنی باہوں میں لے لیں۔ کیا خوب۔ آزاد صاحب فرمائیے گا، شہادت امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت کے حوالے سے آپ گفتگو کیجیے۔ جہاں تک شہادت امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت کا تعلق ہے، یہ وہی کویسچن ہے جو آپ نے خانم باجی سے کیا اور اس کا ملتا جلتا ہے، تو میں اکٹھا اس کا جواب دے دیتا ہوں اور اس میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جس کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ تو قرآن پاک نے بڑی 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ تو یہ نبوت کی نعمت ہے، اور پھر صدیقیت کی نعمت ہے، شہادت کی نعمت ہے، صالحیت کی نعمت ہے۔ اب جو 4 نعمتیں ہیں یہ اس کا کمال مصطفیٰ کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر نبوت آقا دو جہاں کو ملی، رسالت آقا دو جہاں کو ملی، اور صدیقیت کی جو شان ہے اور عظمت ہے وہ غیر بھی مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں،
اور پھر آقا دو جہاں صالحیت کی نعمت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہداء کو شہادت کی نعمت کہاں سے میسر آئی؟ چونکہ آقا دو جہاں بظاہر تو شہید نہیں ہوئے. یہ ہے اس سوال کا جواب جو آپ نے کیا اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی انفرادیت بھی ہے اور یہ جو شہرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی جو ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ شہادت مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے اس کی انفرادیت بھی بنی اور آج اور قیامت تک یہ جو شہرت ہے یہ آپ کو نصیب ہوئی. چونکہ ظاہر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ نیت فرماتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اور جب نیت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ کی نیت تھی، لیکن اللہ پاک کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ بظاہر آپ کو شہید نہیں کرنا. واللہ یعصمک من الناس، یہ رکاوٹ تھی قرآن پاک کی آیت، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. لیکن شہداء کو جو شہادت کی نعمت ہے وہ بھی حضور سے میسر کرنا تھی، تاکہ اگر اس طرح ہوتا تو پھر ایک شان میں کمی رہ جاتی. لہذا اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک شہادت ہوتی ہے سری، ایک ہوتی ہے شہادت جاری. شہادت سری جس میں ڈوب کر انسان شہید ہو جاتا ہے، زہر کے ذریعے شہید ہو جاتا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے امام حسین کو بعد میں اور امام حسن کا پہلے انتخاب کیا شہادت سری کے لیے. یہ وجہ ہے کہ شہادت آپ کو زہر دیا گیا جس کی آپ کی 70 ٹکڑے آپ کے جسم میں پاکے ہوئے، اور آپ کو شہادت سری وہ ملی. اور چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا، لہٰذا اس کا اثر بھی حضور کے جسم پاک میں رہا، اس کو پایا تکمیل امام حسن نے پہنچایا. لہٰذا شہادت سری کا آغاز جو امام حسن سے ہوا تھا، امام حضور سے ہوا تھا، وہ امام حسن نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا. تو شہادت سری کا جو فیض ہے آج بھی وہ قائم اور دائم ہے اور قیامت تک رہے گا. اور پھر شہادت جہری جس میں خون بہتا ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کو پایا تکمیل آپ کی شہادت نے پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ حسین منی وانا من حسین، یہ جو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کا ایک باب یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ میری شہادت کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور میرے مقام اور مرتبہ جو اس حوالے سے ہے اور پوری دنیا تک میرا فیض پہنچائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل بات وہ حضور کا پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے دوسرے انسانوں تک پہنچائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ انفرادیت بھی حضور کی وجہ سے بنی، اور حضور کی جو شہرت ہے آپ کی جو امام حسین کی شہادت کی وہ بھی حضور کی شہادت کی وجہ سے بنی. تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم کی جو شہادت کا جذبہ تھا، حضور نبی کی نیت تھی، اس کو پایا تکمیل امام حسین علیہ السلام نے تپتے ہوئے ریگے زار کربلا میں پہنچا کر قیامت تک کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ شہادت سری ہو، شہادت جاری ہو، امام حسن اور امام حسین کے ذریعے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا گیا. جی ناظرین، ہماری گفتگو رہے گی جاری، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، محرم الحرام کا خصوصی پروگرام سید الشہداء خانوادہ رسول حضرت امام علی مقام اور آپ کے خانوادے نے کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جو عظیم قربانی پیش کی، اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں. ہمارا دل بھی آج بڑا غمگین ہے، پورے عالم انسانیت میں غم کی ایک فضا ہے. کیوں نہ ہو، اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں. جب کوئی اپنا جہاں سے جاتا ہے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ان سے بڑا اپنا کون ہوگا. آج ہم عبادت کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو جنت مل جائے، ثواب مل جائے. جنت کی تلاش میں انسان رہتا ہے اور جنت کی تلاش میں سارے اعمال کرتا ہے. آج جنت کی تلاش میں رہنے والوں، جنت کی خاطر عمل کرنے والوں، اس بات کو کبھی نہ بھولانا کہ جنت میں جانے والوں جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت ان کی ہے، سردار ان کے ہیں. اگر انہوں نے پوچھ لیا ہم سے، ایک سوال ہے، ہر ایک شخص سے یہ سوال ہے، یہ ضمیر اس کا جواب دے گا کہ امام علی مقام نے پوچھ لیا، ہم نے تو دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، آج جنت میں آنے والوں تم نے کیا کیا ہے؟
ہمارے رستے پہ چلے ہو، ہمارے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے، جو ہم کام کر گئے تھے اس نقش قدم پر چل کے آگے بڑھے ہو کہ نہیں، یہ ہر کسی کے پاس اس کا جواب ہوگا، یہ ضمیر سے اس کا ہم نے جواب لینا ہے۔ اور ہند کے رہنے والے نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، اہم بات سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوگا، آپ سے کسی نے سوال پوچھا ہوگا، اے معین الدین چشتی آپ دین کی بات کرتے ہو، رسول کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، بتائیے تو صحیح یہاں پر ہندوؤں کا جمع غفیر ہے، یہ ہندوؤں کی وادی ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہی تو ہوگا۔ آپ نے یہی کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، میرا دین بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ وہ سر تو کٹ گیا مگر وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اسلام کو بقا بخشنے والی ذات حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ناظرین، ان سے محبت کرنے کا وقت ہے، ان سے پیار کرنے کا وقت ہے، ان کے رستے پر چلنے کا وقت ہے۔ شاہ صاحب قبلہ آپ سے میرا سوال، اور اس میں پیغام بھی آپ دیجئے، مقصد کربلا کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے کہ جس کو آج کے ہر شخص کے لیے عملی طور پہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، جب تک عملی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم منزل آشنا نہیں ہو سکتے۔ ساحل مراد تک وہی پہنچتے ہیں کہ جن کا سامنے منزل بالکل اس کو واضح ہو، تعین ہو۔ جی شاہ صاحب، مقصد کربلا امام علی مقام کی عظیم قربانی۔ بھائی وقاص صاحب، آپ نے امام الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کر وہ دل کے تار ہلا دیے، اور مجھے یہاں پر شاعر مشرق بھی یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور مجھے یہاں تو سچی بات ہے، جس طرح وہ عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شاہد بھی الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کے اعتراف پرایا بھی کرے، دشمن بھی کرے، مخالف بھی کرے۔ میری بہن خان ہما تقوی صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی، جب اللہ کسی بات کو قبول فرما لیتے ہیں تو دعا عطا کر دیتے ہیں۔ فیوز لہ القبول فی الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاہ فرمایا، اللہ اکبر، کہ جب اللہ کسی بات کو محبوب بناتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو زمین میں اس کی قبولیت رکھ دیتا ہے۔ تو ہندوستان کے ایک ہندو شاعر، انہوں نے بھی کیا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہاں بڑے اسباق ہیں۔ وہ پوری داستان کربلا جو ہے وہ درسگاہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے انتخاب بھی کیا کیا، ذرا دیکھیے کہ اس سے پچھلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، محرم اگلا مہینہ ہے، ذوالحجہ پر ہمارا قمری سال ختم ہوتا ہے، محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دونوں مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اربع تو فرمایا کہ یہ سارے مہینے منہا اربع تو حرمت والے 4 مہینے، ان میں سے یہ 2 مہینے، اور 10 ذوالحجہ کو وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو قربانی کی یادگار ہے سیدنا امام حسین اور ان کے خانوادہ کی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے، 10 ذوالحجہ کا دن یہ کھانے پینے کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن محرم کا جو 10واں دن ہوتا ہے یہ روزہ رکھا جائے تو بڑی فضیلت کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، فلا یکن یوم سومے کا و یوم فطر کا سوان، حرمت کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے افطاری والا دن، روزے والا دن برابر نہیں ہوتے۔ روزے والا دن یہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ امام حسین کی قربانی کا جو دن ہے یہ حرمت والا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی 10 محرم کو انہوں نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی اپنی قوم کو، آپ میں بھی اسی 10 تاریخ کو ظالم حکمرانوں کے ظلم سے پبلک اور عوام اور اللہ کی مخلوق کو نکالنا چاہا تھا۔ اور آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما، میں
اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو اخراج العبادی من عبادت العبادی الی عبادت رب العباد، میں اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا سچا غلام یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس راہ میں اگر مجھے موت آ جائے یہ سعادت ہوگی، یہ میرے لیے فضیلت ہوگی، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی، اور اگر میں زندہ رہا ظالموں کے ساتھ تو یہ تو جرم ہے، ظلم کے ساتھ زندہ رہنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تاریخی جملہ آپ فرماتے الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم، اللہ کفر کی بادشاہی، کفر کی حکومت، کفر کی سلطنت یہ تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظلم کی حکومت اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کی حکومتیں دیکھ لیں مٹ گئیں، اور انصاف اور عدل یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ تھا پیغام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ اور آپ کی بات سے وہی بات کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، بے شک نہایت اس کی حسین ابتدا ہے۔ اسماعیل خانم صاحبہ، آپ پیغام کربلا، مقصد کربلا ناظرین کے لیے۔ جی، مقصد کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان کیا کہ بار الہ میں تیرے راہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں تاکہ تیری امت کو گمراہی اور ظلمت سے بچا سکوں۔ تو پیغام وہی ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ بیابان میں، تپتے ہوئے صحرا میں، آپ جو ابھی کہہ رہے تھے انفرادیت، تو یہ بھی بڑی انفرادیت ہے کہ جیسے حسین کو شہید کیا گیا، آج تک کسی شہید کو اس طرح شہید نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ جب بھی کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو گردن کی اگلی طرف سے کیا جاتا ہے، مگر مولا حسین علیہ السلام کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ انہیں پشتے گردن سے خنجر سے ذبح کیا گیا۔ تو امام حسین نے صاف کہہ دیا کہ بار الہ میری اگر ذات کو ذرہ ذرہ کر کر ہوا میں اڑا دیا جائے تب بھی میری ذروں میں سے تیری توحید کی آواز آئے گی۔ تو مقصد کربلا جو ہمیں ملا کہ آج کے دور میں ہم ظلمت اور گمراہی اور جاہلیت سے اپنے دین کو دور رکھیں، تفرقے میں نہ پڑیں۔ جب حسین ایک ہے تو تمام امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ محمد حسین آزاد صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے مقصد کربلا، پیغام کربلا ناظرین کے لیے؟ میرا پیغام وہ قرآن پاک کا پیغام ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک نقطہ بھی ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، پہلے صبر کا پھر نماز کا، لیکن جب اپنی معیت کی بات کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ نماز تو اللہ کے تعالیٰ کی حضوری کا نام ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو مومنین کے معراج ہے، لیکن یہ فرمایا اسپیسیفکلی کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ صبر انسان کب کرتا ہے؟ جب شہادت امام حسین ہوتی ہے، ان کی بہن صبر کرتی ہے، خانوادہ نبوت صبر کرتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو جب آپ قیامت صغریٰ کا سامان تھا، اور اس وقت منظر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن پاک منگوایا، اس کو سامنے رکھا، اور اس وقت جو آپ نے دعا کی، یہ ہے پیغام جو آپ دے کر گئے ہیں، سب سے بڑا پیغام۔ اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، جس کو یوں کہا گیا کہ وہ صبر دے یا الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ بھائی یہ صبر آج ہماری قوم میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام نے جو تپتے ہوئے ریگے زارے کربلا میں ہمیں دیا ہے، یہ صبر کا پیغام ہے۔ دوسری بات وہ نماز ہے، نماز کی پابندی۔ اب اس وقت بھی تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ لہذا آج 2 چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ارادہ کر لیں اور عزم مصمم کر لیں، اور قیامت تک اس پر ہم عمل کر کے دکھا دیں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور قرآن نے کہہ دیا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو پیغام امام حسین علیہ السلام کربلا کا پیغام یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو کبھی ترک نہ کریں۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں جان آفری کے سپرد کر دی، اور بتا دیا کہ صبر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دے دی تھی کہ وہ ڈائریکٹ زیارت اللہ پاک نے عطا۔ ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کا پیغام سنا، آج کے دن کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کی شہادت کا بیان کرنا، اور یہ پروگرام آپ تک پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ علم کی مجالس ہیں،
عمل کی مجالس ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ عملی جد و جہد ہے اور امن کا پیغام ہے۔ محرم الحرام کی جب آمد ہوتی ہے تو امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بد امنی کا خطرہ ہے۔ ارے حسین ابن علی کی ذات تو امن، محبت اور آشتی کا پیغام کربلا میں بھی دیتی رہی۔ حسین ابن علی سب کے ہیں، یہ فرقوں کی بات نہیں، یہ مسلک کی بات نہیں، یہ دل اور ضمیر کی بات ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کے بنا زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، ہم جی نہیں سکتے۔ ہم مسلک کی کیا بات کریں، فرقے کی کیا بات کریں؟ جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کو شعور کی دولت نصیب ہو چکی ہے، وہ تو برملا کہے گا حسین میرے ہیں، حسین ہم سب کے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر امام علی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس ذکر کی روشنی سے اپنے قلب و روح کو شاد بھی کریں، اور پیغام حسینی یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کیجئے حسینی بن کر جئیں گے، اور حسینی جو علم ہے اس کو اٹھا کر جئیں گے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ہمیں دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ، جیو تو حسینی بن کر جیو۔ خدا حافظ۔